یہ بات ہے 1906 کی، جب دلی میں گرمی زوروں پر تھی اور اس گرمی کی وجہ سے دلی کے لوگ بیمار پڑ رہے تھے۔ اس دور میں دلی شہر میں حافظ عبد المجید نامی ایک حکیم رہا کرتے تھے۔ اس حکیم صاحب نے دیکھا کہ جو بھی اس کے پاس مریض آ رہے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، یعنی ان مریضوں میں ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس حکیم صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی دوا بنائی جائے جو ان گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈا رکھے۔ یہی سوچ کر اس حکیم نے یونانی طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کئی جڑی بوٹیوں کو مکس کر کے ایک دوا بنا ڈالی اور اس دوا کا نام رکھا گیا روح افزا۔ حکیم صاحب اپنی کلینک پر آنے والے مریضوں کو یہ دوا دینے لگے اور اس دوا کی شہرت حافظ عبد المجید کی کلینک سے نکل کر پورے دلی شہر میں پھیلنے لگی۔ شروع میں روح افزا دوا کے طور پر وجود میں آئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دلی کے لوگوں کا پسندیدہ مشروب بننے لگی۔ روح افزا کی مانگ اتنی بڑی کہ اس کی پروڈکشن کے لیے ایک فیکٹری قائم کر دی گئی۔ یوں روح افزا ایک دوا سے ہٹ کر ایک ڈرنکنگ مشروب کے طور پر استعمال کی جانے لگی۔ اس زمانے میں روح افزا کی یہ بوتلیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ جسے بھی روح افزا خریدنی ہوتی وہ اپنے گھر سے ہی کوئی برتن لے کر آتا اور اسی برتن میں روح افزا خرید کر لے جاتا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور روح افزا وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہی۔ اور پھر سال آ گیا 1947، متحدہ ہندوستان ٹوٹ گیا، پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گئے۔ اس کے ساتھ روح افزا بھی تقسیم ہو گئی۔ حافظ عبد المجید کے چھوٹے بیٹے حکیم محمد سعید پاکستان آ گئے اور انہوں نے کراچی میں ہمدرد فیکٹری میں روح افزا بنانا شروع کر دی، جبکہ حافظ عبد المجید کے بڑے بیٹے عبد الحمید انڈیا میں رہ کر روح افزا کو آگے بڑھاتے رہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو روح افزا نے بنگلہ دیش میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ آج روح افزا پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ان تینوں ممالک میں مضبوطی سے کھڑا ہے اور آج پوری دنیا میں کئی درجن ممالک میں روح افزا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور روح افزا کی آمدنی کا بڑا حصہ چیریٹی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔